Hamza Zaidi, a student of age 17. How can I love Prophet Muhammad the way you do? یہ سوال ہے کہ میں حضور سے اتنی محبت کیسے کروں جتنی آپ کرتے ہیں. تم یہ سوچو کہ میں حضور سے آپ سے بھی زیادہ محبت کیسے کروں، کیونکہ اتنی محبت کرنا برابر برابر، اس میں کیوں وقت ضائع کریں گے، زیادہ کیوں نہیں کریں. اس کے لیے آپ کو بیٹا فنا فی الرسول بننا پڑے گا. اب فنا فی الرسول کیا ہوتا ہے؟ یہ محبت کا ایک طریقہ ہے. لوگ محبت کے نام سے واقف تو ہیں، لیکن محبت کیا ہوتی ہے اس سے واقف نہیں ہیں. This has been a growing stigma for the past many centuries that people do talk about love. However, they do not know what is love. اور ہم نہ جانے کیوں محبت کی تشریح سمجھنے کے لیے جو شعراء کرام ہیں ان کی طرف رجوع کرتے رہے، ان کے کلام کی طرف رجوع کرتے رہے. محبت کی تشریح کو سمجھنے کے لیے جو اچھا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس نے ہمیشہ رجوع کیا شعراء کرام کی طرف کہ وہ شاید محبت کی تشریح زیادہ بہتر انداز میں بیان کر سکتے ہیں. اور یہ تعلیم اور تدریس اور علم و ادب کا گہوارہ بھی تاریخی طور پر شعراء کرام ہی رہے ہیں. جیسا کہ مرزا غالب نے اردو کا پہلا قاعدہ لکھا تھا، مرزا غالب نے، اور لوگ اردو کے تلفظ کے لیے مرزا غالب کے پاس آیا کرتے تھے کیونکہ ان کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے شعراء کرام کا. اور اس وقت جو تھے میر نوشہ غالب، اردو اور فارسی پر ان کو ملکہ حاصل تھا. تو انہوں نے ایک ایسا قاعدہ لکھا کہ جس میں فارسی بھی لکھی سامنے اور اس کا اردو کا مطلب بھی سامنے لکھا. جس طرح اردو میں کہتے ہیں گھوڑا اور فارسی میں کہتے ہیں اسپر، ٹھیک ہے. تو لوگ شعراء کرام کے پاس جاتے. اب جو شعراء کرام ہیں یہ جو محبت کی تشریح بیان کرتے ہیں، یہ تشریح محبت ان کے تخیل پر مبنی ہوتی ہے. ان کے خیال کی پرواز. تو محبت کا جو معنی ہے وہ اصل معنی تو بیان ہوا ہی نہیں. جو کچھ محبت کے حوالے سے دنیا نے سمجھا وہ تخیلاتی ایک معنی تھا، ایک تخیلاتی ایک تشریح تھی. ان تخیلاتی تشریحات میں ہی یہ معلوم ہوا لوگوں کو کہ محبت میں دل کو بڑی حیثیت حاصل ہے. اب دل میں ہونا کیا ہے یہ نہیں معلوم. اس طرح نعتوں میں بھی ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں
میرا دل ہی مدینہ ہے، وہ میرے دل میں. یعنی عام آدمی ہو، کسی عام انسان سے محبت کی بات ہو، یا سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی بات ہو، دل کا ذکر ضرور آتا ہے. لیکن یہاں ان حلقوں میں دل کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. استعارہ یعنی میٹافور، انگریزی میں کہتے ہیں میٹافور اور اردو میں کہتے ہیں استعارہ، یعنی تشبیہات میں سے استعاری ہے، یہ ادھار لیا ہے یہ تصور. جیسے کہ ہم کسی خوبصورت چہرے کے لیے کہتے ہیں کہ چاند جیسا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند جیسا ہی ہو، تو ہم نے چونکہ چاند حسین ہے، لہٰذا ہم نے کسی کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے چاند کہہ کے مخاطب کیا ایک استعاری طور پر. اس طرح دل جو ہے وہ بھی ایک استعاری طور پر استعمال ہوتا ہے محبت کے تذکرے میں. مذہب جو ہے، خاص طور پر اسلام، اگر اسلام کی بات کریں تو بڑا ہی ہلکا پھلکا ٹچ دیا ہے محبت کا اسلام نے، خاص طور پر قرآن شریف میں. جیسے کہ ایک آیت قرآن شریف کی یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب تم محمد رسول اللہ کی اتباع میں آ جاؤ گے، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، تو نتیجتاً یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. وَيَغْفَرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ، اور تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اس محبت کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ محبت جو ہے وہ گناہوں کو دھوتی ہے. تو یہاں پر تو ذکر ہے، لیکن یہ پیسو ہے ذکر، ڈائریکٹ نہیں ہے کہ یہ کرو تو محبت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ کہہ دیا کہ حضور کی اتباع کرو محبت ہو جائے گی. لیکن کس چیز سے محبت ہوتی ہے، اجزائے محبت کیا ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے. اجزائے محبت کیا ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے. احادیث میں بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شرط بیان فرما دی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، حتی، اس وقت تک، اکون احب الیہ، کہ وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے والدین اور والناس اجمعین، پوری انسانیت سے زیادہ محبت حضور سے نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا. اب یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضور کی محبت ایمان کے حصول کے لیے ایک پری کنڈیشن ہے. ایمان شرطیہ ہے، اور شرط کیا ہے کہ پہلے حضور کی محبت حاصل ہو.
تو جسے حضور کی محبت حاصل نہیں ہوگی وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اصل اسلام یہ ہے۔ میں نے آپ کو ابھی حدیث سنا دی نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ اصل اسلام ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب تک فی نفسہ ہی، اپنی جان سے زیادہ، من والدہ و ولدہ، اپنے والد اور والدہ سے زیادہ، اور والناس اجمعین، اس کے بعد پھر کسی اور رشتے کا ذکر نہیں فرمایا، پھر ساری انسانیت میں سارے رشتوں کو شامل کر کے کہا سارے انسانوں سے زیادہ۔ جب تک محمد رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی مومن نہیں بنو گے۔ اور اس کا حوالہ بھی ہے فی روایہ لمسلم، مسلم کے اندر آیا حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یعنی مسلم شریف میں جو آیا وہ یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے اہل سے، اپنے گھر والوں سے اور اپنے مال سے اور پوری انسانیت سے سب سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا وہ اوپر ہے، جو کہ میں نے بیان کیا آپ کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، وفی روایہ لمسلم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں مختلف متن کے ساتھ، مختلف یعنی دو چار الفاظ کا فرق ہے اس میں، بات وہی ہے۔ اچھا، اب یہاں ذکر تو آ گیا ہے کہ حضور کی محبت کا ہونا کتنا یعنی نازک کام ہے، کتنا ضروری کام ہے، اس کے بغیر آپ مومن نہیں بن سکتے۔ لیکن یہ محبت حاصل کیسے ہوگی؟ مسئلہ تو یہ ہے، آپ ہزاروں تقریریں سن لیں علماء اکرام کی، بڑی سے بڑی ہستی کے پاس چلے جائیں عالموں کی، سن لیں تقریر کہ بھئی میں حضور سے محبت کرنا چاہتا ہوں تو بتائیں میں کیا کروں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، یہ بات نہیں بتائے گا کہ محبت کیسے حاصل ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ کہے گا تو یہ کہے گا بھئی حضور کی جیسی صورت بنا لو، امامہ شریف پہن لو، داڑھی رکھ لو، پہلے ان کے جیسی صورت تو بناؤ، اسی میں زندگی آپ کی گزر جائے گی۔ صورت بناتے بناتے سنتوں کو اپنا لو، محبت کی بات نہیں بتائے گا۔ اب یہ جو علماء ہیں محبت کیسے حاصل ہو حضور کی، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ احادیث میں جو حضور نے خود فرمایا ہے کہ میری محبت اگر حاصل کرنی ہے تو یہ کام کرو، وہ کام ان کے بس کا نہیں ہے۔ یہ فقیر بھی ایسے ہی بن گئے بس۔ پاکستان میں ہر گلی میں آپ کو ایک ولی کامل دکھے گا، اور اس کے دو ہی کام ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کی جیب پر نظر رکھے گا، دوسرا یہ آپ کی عزت پہ نظر رکھے گا، اس کی کتنی بہنیں ہیں، اس کی کتنی بیٹیاں ہیں، یہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو لے آئے تاکہ ہم اسے نواز دیں۔ اب وہ حدیث کون سی ہے کہ جس میں حضور نے اپنی محبت کے حصول کا ذکر فرمایا؟ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بلا اور مصیبت کو چادر بنا لے کہ وہ اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی، سمجھ گئے؟ ایک اور شخص آیا،
وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فقری والفقر منی، یہ جو تعلیم فقر ہے یہ میرا فخر ہے، الفقر منی، اور یہ جو تعلیم فقر ہے اس کا تعلق مجھ سے ہے، لہٰذا میری محبت کے حصول کے لیے تو فقر کی تعلیمات کو اپنا لے۔ اب مولویوں کے پاس فقر کہاں؟ اب ایک اور بھی حدیث ہے، ایک تو حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فقر اپنا لو، الفقر و فخری والفقر منی، کہ فقر میرا فخر ہے، یعنی the spiritual poverty is my pride and it belongs to me۔ یہ جو تعلیمات فقر ہیں یہ میرا پرائیڈ ہے، وجہ امتیاز جو مجھے حاصل ہے وہ اس سے ہے، اور اس کا تعلق مجھ سے ہے۔ تو جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، وہ فقر اپنا لے۔ اچھا، ایک اور بھی حدیث ہے، اس حدیث میں دیکھیں آپ کیا لکھا ہے، اذا تم الفقر فہو اللہ، کہ جو فقر میں کامل ہو جاتا ہے فہو اللہ، تو پھر وہ اللہ ہو جاتا ہے۔ اذا تم الفقر، جو فقر میں کامل ہو گیا، فہو اللہ، تو پھر وہ اللہ ہو گیا۔ اب اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ فقر کیا ہے، فقر کا جو لفظی ترجمہ ہے، معنی ہے، جیسے جو بھکاری ہوتے ہیں ان کو بھی ہم فقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک فقیر وہ بھی ہوتا ہے جو ولیوں میں شامل ہے۔ جائزہ لیجئے کہ وہ فقیر جس کو ہم بھکاری کہتے ہیں اس کو فقیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو فقیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی مال و اسباب نہیں ہے اس کے پاس، وہ قلاش ہے، کنگال ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جب دین کے حوالے سے فقر کی تشریح کی جائے گی تو پھر کیا ہوگی؟ ابھی دیکھیں، اپنے اوپر نظر ڈالیں، ابھی تو آپ کے اندر ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بہن بھائی کی، بیوی کی، بچوں کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، اپنی محبت ہے، آپ کے پلے تو بہت کچھ ہے۔ تو روحانی فقر اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے قلاش ہو جائیں، اپنے اندر قلاش ہو جائیں، اپنا نام و نشان بھی نہ رہے، بالکل زیرو ہو جائیں، سمجھ گئے؟ اور بالکل زیرو ہو جائیں، نہ ماں کی محبت رہے، نہ باپ کی محبت رہے، کسی کی محبت نہ رہے، نہ اپنی محبت رہے، نہ پیسے کی محبت رہے، نہ انانیت کی فکر ہو، کچھ بھی نہ رہے، یہ کام کیسے ہوگا؟ اس کام کا جو طریقہ ہے وہ بھی فقر سے آتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے تزکیۃ النفس۔ تزکیۃ النفس سے کیا ہوگا کہ بھئی اچھا گھر لے لوں، اچھی گاڑی لے لوں، اچھی لڑکی سے شادی کر لوں، شادی کے بعد کوئی اور بھی اچھی لڑکی نظر آئے تو کوئی بہانہ بنا کے اس کو بھی لے آؤں، ہیں، یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ جو خواہشات کا جو طوفان امڑ امڑ کے آتا ہے، یہ نفس سے آتا ہے۔
تو اب خواہشات سے آپ کو فارغ ہونا ہے، خواہشات سے چھٹکارا پانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو نفس کو پاک کرنا ہوگا، نفس کی نفی کرنی ہوگی۔ اور نفس کی جو نفی ہے وہ کام کیا ہے نفس کی نفی کا؟ کہ نفس میں نار ہے، اس کی غذا نار ہے، اس کی نار کی جو فطرت ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کی فطرت میں نور شامل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ نور۔ اب وہ نور شامل کیسے ہوگا؟ سرکار گوھر شاہی نے نور بنانے کا طریقہ بتایا ہے دین الہی میں، کہ جب بادل آپس میں ٹکراتا ہے تو بجلی کونتی ہے، پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے تو چنگاری بنتی ہے، اسی طرح جب لفظ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تزکیۃ النفس کے لیے اور تصفیہ قلب کے لیے، صفائے قلب کے لیے، اپنے آپ کو قلاش کرنے کے لیے، اپنے اندر کو خالی کرنے کے لیے، فقیر کرنے کے لیے، اپنے قلب کو بھی صاف کرنا ہے اور نفس کو بھی پاک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں تک رسائی آپ کو ہے نہیں، اس کے لیے مرشد کامل ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ نظر جناندی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ، اللہ ذات کریندی یا کی سید تے کیا جٹ۔ تو وہ مرشد کامل اپنی نوری نظروں سے اس میں ذات اللہ کو آپ کے دل کی دھڑکنوں میں بسا دے گا، وہ دھڑکنیں اس میں ذات کے ساتھ دھڑکیں گی، لفظ اللہ آپس میں ٹکرائے گا، نور پیدا ہوگا، پھر اس نور سے قلب صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مرشد کامل لطیفہ نفس کے گرد دائرہ بنا کے نور کا اس کی نار کی غذا کو روک دے گا، اور پھر جب اس کو بھوک لگے گی نفس کو، وہ کہے گا ہائے بھوک ہائے بھوک، تو تم نہیں، مرشد مخاطب ہوگا اس سے، ہاں جی نار کی غذا تو نہیں ہے ہمارے پاس، نور کی غذا ہے، کھانی ہے تو لے لو۔ کچھ نفس تو بڑے ہی ضدی ہوتے ہیں، وہ مرنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن نور کا لقمہ نہیں لیتے، مرنے دو۔ لیکن جو نفس بحالت مجبوری صرف زندہ رہنے کے لیے نور کا لقمہ گوارا کر لیتا ہے تو مرشد پھر اس کو نور دیتا ہے، لیکن بھوک تو روزانہ لگتی ہے۔ 2-4 دفعہ مرشد نور دے کے پھر مرشد اس کو کہتا ہے کہ بھائی میں روز تو نہیں دے سکتا، اب یہ ایک کلمہ ہے، تو یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، اس سے رگڑا لگے گا، نور بنے گا، وہ تیری غذا ہو جائے گا۔ اس طرح بحالت مجبوری تمہارا نفس کلمے کا ورد شروع کر دیتا ہے، کلمے کا ورد شروع کرتا ہے، نوری غذا ملتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نور کی وجہ سے نفس امارہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے۔ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو اس کی شکل جو ہے کتے جیسی ہوتی ہے، نور کے آنے کی وجہ سے اس کی جو ہے حیت چینج ہو جاتی ہے، اور کتے سے وہ پھر یا تو گھوڑا بن جائے گا یا بیل بن جائے گا۔ اب کچھ لوگوں کے نفس جو ہے وہ صابر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے نفس شاکر ہوتے ہیں۔ اگر وہ صابر نفس ہے تو وہ بیل بن جائے گا، اگر وہ شاکر ہے تو وہ گھوڑا بن جائے گا۔ باطن میں اس کی صورت ایسی ہوگی، نور چلتا رہے گا، نور بنتا رہے گا، پھر وہ لوامہ سے الہامہ ہو جائے گا، اس وقت اس کی شکل بکرے جیسی ہو جائے گی۔ بکرا حلال جانور ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہاں تک انسان عام طور پر پہنچ سکتا ہے، پھر
اس کے بعد جو آخری مرتبہ ہے نفس کا وہ مطمئنہ ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیاں پڑتی ہیں اور ولایت عطا ہوتی ہے۔ اگر ولایت عطا نہ ہو تو پھر الہامہ ہی رہے گا، نفس مطمئنہ نہیں بنے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہیں تعلیمات فقر، جس کے ذریعے آپ اپنے قلب کو بھی پاک کرتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی پاک کرتے ہیں۔ جب نفس اور قلب پاک ہو جاتے ہیں تو اب پورا جو سینہ ہے، اس سینے کے اوپر جو 5 لطائف ہیں، ان 5 لطیفوں کو نوری تصور کے ساتھ 5 کے اوپر محمد لکھتے ہیں، قلب کے اوپر میم بناتے ہیں، سری کے اوپر ہے بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اخفا کے اوپر پھر دوسرا میم بناتے ہیں، خفی کے اوپر دال کا پہلا حصہ اور روح کے اوپر دال کا نچلا حصہ، لفظ محمد سے 5 لطیفوں کو جوڑ دیتے ہیں۔ جب لفظ محمد سے 5 لطیفوں کو جوڑ دیا، یہ محبت رسول ہو گئی۔ سمجھ گئی؟ یہ کیا ہو گئی؟ محبت رسول ہو گئی۔ اب تم نے عشق رسول کے لیے بھی جانا ہے اگر، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کے لیے حضور پاک کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ میں آپ کا عشق چاہتا ہوں۔ اگر منظور ہو گئی بات تو پھر حضور اپنا کوئی جسہ تمہارے سینے میں پیوستہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسہ تمہارے سینے میں آ جائے گا۔ پھر کبھی بولتے بولتے لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے حضور بول رہے ہیں، کبھی چلتے چلتے لوگوں کو ایسا لگے گا کہ حضور چل رہے ہیں۔ یہ مقام فنا فی الرسول کا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ مقام جو ہے وہ فقر کے ذریعے حاصل ہوگا۔ تو میں نے محبت رسول اور عشق رسول دونوں کی جو طریقے ہیں آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے ہیں تو کہہ دیں کہ آ گئے ہیں، نہیں آئے ہیں تو مزید سوال پوچھے تاکہ آپ کو آ جائے سمجھ میں۔ Aura TV Guidance brought to you